رینج وکٹ گرے نہیں گی. ہے اور حواس باختگی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے ہائی کورٹ کے احاطے میں جا کے ان کو رینجر سے کیوں گرفتار کروایا؟ کیونکہ جب زمان پاک عدالت کا وارنٹ لے کر گئے تھے، عدالت کا، تو کیا ہوا تھا؟ پیٹرول بم، گلیلیں اور اندر سے گولیاں چلی تھیں. جا کے وارنٹ دکھایا تھا اور عدالت کا وارنٹ تھا. اور اس وقت اگر عدالت کل بے توقیری کی بات کر رہی تھی، اگر اس وقت عدالت اپنے وارنٹ کی بے توقیری نہ کراتی اور لاہور میں جو دنگا فساد اور بلوائی ہوئی اس دن زمان پاک میں، پھر 25 مئی کو جب نکلے تو یہی فساد، یہی کلاشن کوفز، اسی طرح کا ہلڑ بازی لے کر نکلے تھے. تو اس وقت جوڈیشل کمپلیکس جب بلایا تھا، جب جوڈیشل کمپلیکس، نہ کوئی کھڑکی بچی، نہ کوئی کیمرہ بچا، نہ کوئی دروازہ بچا، صرف کیا یہ آواز، اوئے زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو اس وقت عدالت کی بے توقیری، یہ وہ تمام، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ریاست میں جوڈیشری جو ہے اس کا وہی رول ہے جو ایگزیکٹو کا ہے، اتنا ہی رول ہے، اتنا ہی بڑا ستون ہے جو کہ ایگزیکٹو کا اور پارلیمنٹ کا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملزم کو، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جسمانی ریمانڈ کے اوپر، جو ہائی کورٹ کے مطابق، ان کے آرڈر کے مطابق ایک لافل اریسٹ تھا، اس کے باوجود 48 گھنٹے کے اندر اندر ان کو سپریم کورٹ مرسڈیز میں بلا کر کہا جائے اور بلایا جائے اور پھر ان کو ڈھونڈا جائے اور پھر کہا جائے آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگا. تو اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ اس سے تاثر یہ جاتا ہے. لیکن آپ بھی تو دوسرے ایکسٹریم پہ ہیں نا. کس ایکسٹریم اب پہ؟ جج نے اگر ان سے یہ کہا کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، آپ جج کو دھمکیوں پہ اتر آئیں، سپریم کورٹ کے ججز کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ کا گھر محفوظ نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ میں نے اپنی پریس ٹاک میں کہا، جس کا ذکر بھی شاید چیف جسٹس نے کیا، کہ مجھے میسج آیا ہے کہ ہمارے گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی ہے. تو میسج تو نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے مجھے لائیو میری پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے، جب آپ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، تو اس وقت انہوں نے آپ کی تصویروں پہ لنڈن میں جوتے مارے تھے. میں نے یہ کہا. دوسرا میں نے یہ کہا کہ اگر آج تو آپ ان کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ریلیاں آپ کے اس میں نکال رہے ہیں، یکجہتی میں، چیف جسٹس کی یکجہتی کے اندر. تو جس دن آپ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو یہ میری پیشن گوئی ہے کہ یہ آپ کا گھر بھی جلائیں گے. میں نے یہ بات کی تھی. اور پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو اپنے محسنوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں. آپ کو نظر آنا چاہیے کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے عمران صاحب کے ساتھ جو کیا نا، شیروانی پہنا کر ان کو کرسی پر بٹھایا، RTS بٹھایا، ان کو وزیر اعظم بنایا، ان کو سلیکٹ کر کے کہا کہ تم، اور پھر اس کے اپوزٹ ہمارے ساتھ جو کیا 4 سال، وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا. اور ان کے ساتھ بند کمرے میں ان کو کہتا ہے تم ایکسٹینشن لے لو، میرا اقتدار بچا لو، ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل کروا دو تو میں آپ کو عمر تا حیات ایکسٹینشن دوں گا. جب وہ نہیں مانتے اور اگلے دن صبح جب جلسہ کرتا ہے تو کہتا ہے، ان کو جانور کہتا ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، کہ تم نے کیوں میری اقتدار کو نہیں بچا رہے ہو. یہ ہے عمران خان. اور پھر باقی جو محسنوں کے ساتھ ہوا، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا، علیم خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، محسن جن کا نام ہی محسن بیگ صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی ناک کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑوائیں کیونکہ انہوں نے ان کو چیلنج کیا. وہ جو فوت ہو گئے ہیں نعیم الحق صاحب، ان کے ساتھ کیا کیا. تو جو یہ محسنوں کے ساتھ کرتے ہیں نا، یہ بھی پیٹرن دیکھنا چاہیے. کہ وہ سب کو معاف کر سکتا ہے، اپنے دوستوں کو اور اپنے محسنوں کو ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ وہ سب کے لیے عبرت کا نشان ہے.